ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انوریہ حیدرآباد باب العلم انوریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے تحاوی شریف کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم باب الفطر کو پڑھ رہے ہیں، اس کی غالباً 3 نشستیں مکمل ہو چکی ہیں، اور آج ہم اپنے سبق کو یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ فنظرنا هل فی ذلک دلیل علی کیفیت الوتر ایضا کیف ہی، یعنی اب تک جتنی روایتیں ذکر کی گئیں ان روایتوں میں یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ 2 رکعت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا یا نہیں پھیرا، اس حقیقت پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو ہے سعد بن ہشام کی روایت جو زرارہ بن اوفا کی طریق سے گزری ہے، اس میں اس بات کی وضاحت موجود ہے کہ وتر کے درمیان میں 2 رکعت پر سلام پھیرنا جائز نہیں ہے۔ اب چونکہ ان روایتوں سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکا، اس لیے امام طحاوی کہتے ہیں کہ ہم نے غور کیا۔ فنظرنا هل فی ذلک هل فی غیر ذلک، کہ ان حدیثوں کے علاوہ جو دوسری مرویات ہیں حضرت عائشہ کی، جو دوسرے شاگردوں سے مروی ہیں، تو ان حدیثوں کے علاوہ میں ہم نے غور کیا کیا کوئی دلیل ہے علی کیفیت الوتر ایضا، جو وتر کی کیفیت پر دلالت کرتی ہو کہ وتر کس طریقے سے حضور نے پڑھے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں کچھ روایتیں ملی ہیں۔ اب یہاں سے حضرت عائشہ کی روایتوں کو ہی پیش کیا جا رہا ہے ان کے بقیہ شاگردوں کے حوالے سے۔ اب اس میں کوشش یہ کی جائے گی کہ وتر کی کیفیت کیا ہے اس کو معلوم کیا جائے۔ تو سب سے پہلی حدیث اس سلسلے میں جو آئی ہے، فَإِذَا حُسَيْنُ بْنُ نَصْرٍ قَدْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ غُفَيْرٍ قَالَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کان یقرأ فی الرکعتین اللتین کان یوتر بعدہما بسبح اسم ربک الاعلی وقل یا ایھا الکافرون، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطروں سے پہلے کی 2 رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے۔ وَيَقْرَأُ فِي الَّتِي وِالْوِتْرِ، اور وطروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھتے تھے، وقل اعوذ برب الفلق اور سورہ فلق پڑھتے تھے، وقل اعوذ برب الناس اور سورہ ناس پڑھتے تھے۔ یہ روایت حضرت عائشہ سے ہے اور اس کو عمرہ بنت عبد الرحمن نے روایت کیا۔ دوسری روایت دیکھیے، یہ بھی حضرت عائشہ کی ہی روایت ہے اور ان سے روایت کرنے والی وہی عمرہ بنت عبد الرحمن ہی ہیں۔ حدثنا بکر بن سہل الدمياطي قال حدثنا شعيب بن يحيى قال حدثنا يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر ب3، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ یقرأ فی اول رکعت بسبح اسم ربک الاعلی، پہلی رکعت میں یہ سورت پڑھتے تھے، وفی الثانیۃ قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ کافرون، وفی الثالثۃ قل هو اللہ احد والمعوذتین، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص اور معوذتین یعنی سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے تھے۔ 2 سندوں کے ساتھ عمرہ بنت عبد الرحمن عن عائشہ، یہ روایت یہاں ذکر کی گئی۔ اب ان دونوں روایتوں میں غور کیجیے۔ فأخبرت عمرة عن عائشة في هذا الحديث بكيفية الوتر كيف كانت، اس حدیث میں حضرت عمرہ نے حضرت عائشہ کے حوالے سے یہ خبر دی کہ وتر کی کیفیت کیا تھی۔ ووافقت على ذلك سعد بن ہشام، اور یہ روایت یعنی حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن کی جو یہ روایت ہے، اس روایت میں انہوں نے سعد بن ہشام کی روایت سے موافقت کی ہے، یعنی ان کی روایت بھی یہی ہے کہ آپ 3 وتر پڑھتے تھے۔ وزاد علیہ سعد، البتہ حضرت سعد بن ہشام کی جو روایت پیچھے گزری اس میں یہ الفاظ کا اضافہ ہے، انہ کان لا یسلم الا فی آخرہن، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی آخری رکعت میں سلام پھیرتے تھے۔ تو عمرہ بنت عبد الرحمن عن عائشہ، اس روایت کا ایک حصہ سعد بن ہشام کے موافق ہے کہ اس میں بھی یہی تھا کہ حضور 3 وتر پڑھتے تھے، اور اس میں بھی 3 وتر کا تذکرہ ہے۔ البتہ فرق یہ ہے کہ سعد بن ہشام کی روایت میں اس چیز کی صراحت موجود ہے کہ آپ آخری رکعت میں سلام پھیرتے تھے، لیکن یہ جو روایت ہے عمرہ بنت عبد الرحمن کی، یہ روایت سلام کے بارے میں بالکل خاموش ہے، لہذا اس سے بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔
اب اور حدیث دیکھیے، یہ حضرت عائشہ کے مزید پر ایک شاگرد ہیں ابو موسیٰ، حدیث دیکھیے۔ حدثنا ابو زرعۃ عبد الرحمن بن عمرو الدمشقی قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الولید بن مسلم عن اسماعیل بن عیاش عن محمد بن، یہ ہے دیکھیے حدیث، عن محمد بن یزید الرحبی عن ابی ادریس عن ابی موسیٰ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، ابو موسیٰ یہ شاگرد ہیں حضرت عائشہ کے، ابو موسیٰ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ قالت، آپ نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی وتری فی ثلاث رکعات قل هو اللہ احد والمعوذتین، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 3 رکعت وتر کے اندر سورہ اخلاص اور سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے تھے۔ اب اس میں بھی دیکھیے وہی بات ہے، 3 وتر کا تذکرہ ہے، 3 رکعت کا تذکرہ ہے۔ فقد وافق هذا الحدیث ایضا ما روى سعد وعمرۃ، یہ حدیث بھی سعد اور عمرہ کی روایت کے مطابق ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب ایک تیسرے شاگرد عبداللہ بن ابی قیس، وہ بھی حضرت عائشہ کی روایت نقل کرتے ہیں، ان کی روایت پڑھ لیتے ہیں۔ وحدثنا بحر بن نصر قال حدثنا ابن وهب قال حدثني معاویہ بن صالح عن عبد اللہ بن ابی قیس، عبداللہ بن ابی قیس یہ کہتے ہیں، قلت لعائشہ، میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا، پوچھا ان سے کہ بکم کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنی رکعت وتر پڑھتے تھے؟ قال یوتر باربع وثلاث، آپ نے فرمایا کہ آپ جو ہے 3 اور 4 7 رکعت، وثمان وثلاث، اور 8 اور 3 11 رکعت، وعشرین وثلاث، اور 13 رکعت، یہ 3 باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں۔ یعنی جب آپ سے پوچھا گیا کہ حضور وتر کتنی پڑھتے تھے تو آپ نے فرمایا 4 اور 3، 8 اور 3، 10 اور 3 رکعت کے ساتھ وتر نماز پڑھتے تھے۔ ولم یکن یوتر بانقص من 7، اور جو ہے 7 رکعت سے کم آپ وتر نہیں پڑھتے تھے۔ ولا اکثر من 13 اور 13 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اب اس حدیث پاک کے اندر ذرا غور کیجیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے وتر کے بارے میں 3 مقداریں بیان فرمائیں، 4 اور 3 یعنی 7، 8 و 3 یعنی 11، وعشرین و 3 اور 13، یہ 3 باتیں آپ نے ارشاد فرمائیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ ان میں سے اب جیسے پہلا جو جملہ ہے یوتر باربع و 3، 4 اور 3، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4 رکعت نفل اور 3 رکعت وتر، وثمان و 3، اس کا مطلب یہ ہوا 8 رکعت نفل اور 3 رکعت وتر، وعشرین و 3، اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10 رکعت نفل اور 3 رکعت وتر۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ ولم یکن یوتر بانقص من 7، یعنی 7 سے کم آپ نے وتر کبھی نہیں پڑھی، ولا باکثر من 13 اور 13 سے زیادہ نہیں پڑھے۔ اب اس حدیث پاک کے اندر امام طحاوی اس پر تبصرہ کرتے ہیں۔ امام طحاوی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر اس حدیث میں حضرت عائشہ نے وتر اور نفل سب کو ملا کر وتر نام رکھا کہ وتر کا تعلق ماقبل کے ساتھ بہت شدت کے ساتھ ہے، یعنی یہاں پر آپ نے حضور کی رات کی پوری نماز کو وتر سے تعبیر کیا ہے۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی ایک جز سے پورے مجموعے کا نام رکھ دیا جائے، اس میں نفل بھی ہیں اور وتر بھی ہیں، لیکن تقریباً آپ نے چونکہ وتر ہمیشہ آپ نے ان نمازوں کے ساتھ پڑھے ہیں، اس لیے اس شدت اتصال کی بنیاد پر آپ نے پوری نماز کو وتر سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل آئندہ سعید ابن مسیب کی ایک حدیث ہے، اس حدیث سے اور اس روایت سے اس چیز کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ ابھی امام طحاوی کے الفاظ ہم پڑھتے ہیں، دیکھیے فرماتے ہیں ففی ھذا الحدیث، اس حدیث میں ذکرھا لما کان یصلیہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیل من التطوع
وتسمیتها ایاہ وطرا۔ اس حدیث میں حضرت عائشہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نفلی نماز کا ذکر کیا اور اسے وطر سے تعبیر کیا، الا انہا قد فصلت بین الثلاث و بین ما ذکرت معہا۔ البتہ حضرت عائشہ نے 3 رکعتوں اور ان کے ساتھ دیگر مذکورہ رکعتوں کو الگ الگ کیا، ولیس ذلک الا لأن الثلاث کان لہا معنی بائن من معنی ما قبلہا، اور یہ فصل اس لیے ہوئی کہ 3 رکعتوں کا مفہوم ما قبل کے مفہوم سے الگ ہے، یعنی 3 رکعتیں جو ہیں وہ الگ ہیں اور اس سے پہلے جو 4 کا یا 8 کا یا 10 کا تذکرہ ہے وہ الگ ہے۔ فدل ذلك على معنى حدیث الاسود ومسروق ويحيى بن الجزار عن عائشة رضی اللہ عنہا انہ كذلك۔ پس یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت اسود، مسروق، یحییٰ بن جزار کی روایت جو انہوں نے ام المؤمنین حضرت عائشہ سے روایت کی ہے ان کا بھی یہی مطلب ہے۔ والدلیل علی ذلک، اور اس پر دلیل کس بات پر؟ کہ حضرت عائشہ نے یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری نماز کو وطر سے تعبیر کیا، اس پر دلیل۔ والدلیل علی ذلک ایضا ما روی عنہا من قولہا، اور اس بات پر کہ آپ نے تمام نماز کو وطر سے تعبیر کیا، اس پر دلیل وہ حدیث ہے جو حضرت عائشہ سے مروی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حدیث اب ہم یہاں پڑھیں گے، جیسے حدثنا احمد بن داود قال حدثنا ابن ابی عمرہ قال حدثنا سفیان عن عبد الحمید بن جبیر بن شیبۃ عن سعید بن المسیب عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت۔ سعید بن مسیب حضرت عائشہ سے روایت فرماتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کان الوتر 7 و 5 والثلاث بطیراء، یعنی وطروں کی نماز 7 یا 5 رکعت ہے اور 3 رکعت بطیرا یعنی ایک ٹکڑا ہے، والثلاث بطیراء اور 3 رکعت ایک ٹکڑا ہے، بطیرا ہے۔ اس روایت پر غور کیجیے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ وطر کی نماز 7 رکعت اور 5 رکعت ہے، 7 و 5، اور تنہا 3 رکعتیں یہ بطیرا ہیں یعنی دمبریدہ ہوتی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ نے وطر سے پہلے نوافل کے بغیر تنہا وطر پڑھنے کو مکروہ سمجھا۔ تو اس سے یہ پتہ چل گیا کہ ما قبل کے نوافل کے ساتھ وطر کا تعلق بہت متصل ہے، اس لیے سب کے مجموعے پر شدت اتصال کی بنیاد پر حضرت عائشہ نے وطر کا لفظ بول دیا۔ ان تمام روایتوں کا حاصل کلام اور خلاصہ کلام یہ نکلتا ہے کہ وطر کی نماز 3 رکعتیں ہیں، جن کی کیفیت حضرت عمرہ بنت عبد الرحمن، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت سے ثابت ہے، لیکن ان دونوں حضرات کی روایتوں میں 2 رکعت پر سلام پھیرنے کا ذکر نہیں، لہذا یہ تمام روایتیں سلام کے ثبوت کے متعلق خاموش ہیں۔ اور زرارہ بن اوفا جو سعد بن ہشام کی حدیث کو روایت کرتے ہیں وہ روایت ناطق ہے اور واضح ہے بالکل، اور اس روایت سے درمیان میں سلام نہ کرنے کا عدم جواز معلوم ہوتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، دیکھیے۔ ہاں، سعید بن مسیب کی یہ روایت ہم پڑھے کہ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا تو آپ نے کیا فرمایا کہ وطر 7 اور 5 ہے اور 3 تنہا پڑھنا یہ بطیرا دمبریدہ۔ فکرہت ان تجعل الوطر 3 لم یتقدمہن شیء، چنانچہ حضرت عائشہ نے اس صورت میں 3 رکعتوں کو ناپسند کیا کہ اس سے پہلے کچھ نماز نہ ہو، حتی یکون قبلہن غیرہن، آپ کے نزدیک پسندیدہ وطر وہ تھے جن سے پہلے نفل ہوں۔ فلما کان الوطر عندها احسن ما یکون ہوا ان یتقدمہ تطوع، چونکہ حضرت عائشہ کے نزدیک پسندیدہ وطر وہ ہیں جس سے پہلے کچھ نفلی نماز ہو، اما 4 و اما 2، اما 4 و اما 2، یا تو 4 رکعت ہوں یا 2 رکعت ہوں۔ جمعت بذالک تطوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیل الذی
صلح به الوتر الذي بعدها والوتر وتر الذي بعدها. تو آپ نے یعنی حضرت عائشہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے نوافل کو بھی ان کے ساتھ جمع کر کے سب کو وطر کہہ دیا. فسمت ذالک بذالک وطرا، سب کو وطر فرما دیا. بہرحال اس کے ضمن میں الا انہ قد ثبت فی جملۃ ذالک عنہا، البتہ اس کے ضمن میں یہ چیز ثابت ہو گئی ان الوطر ثلاث، کہ وطر 3 ہے، یہ بات تو ثابت ہو گئی. فثبت من روایتها عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور حضرت سعد بن ہشام سے ام المؤمنین کی روایت ما رواہ عنہا سعد بن ہشام لموافقت قولها من رأیها ایاہ، یعنی سعد بن ہشام سے ام المؤمنین کی روایت جسے انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، ان کے قول اور رائے کے موافق ثابت ہو گئی. فثبت بذلك ان الوتر ثلاث، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ وطر 3 ہے. نہیں ایک منٹ یہ ہو گیا، ہاں وطر 3 ہے. لا يسلم الا فی آخرہن، اور اس میں بیچ میں سلام نہیں پھیرا جائے گا بلکہ اخیر میں سلام پھیرا جائے گا. یہ بات ہو گئی. دیکھیے غیر ان ما رواہ ہشام بن عروۃ عن ابیہ فی ذلک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بخمس لا یجلس الا فی آخرہن لم نجد له معنی. اب اس سے پہلے ایک روایت گزری تھی ہشام بن عروہ کی، وہ اپنے والد عروہ بن زبیر سے روایت کرتے ہیں، وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں. اس میں حضرت عائشہ کا یہ قول گزرا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم 5 رکعت وطر پڑھتے تھے اور بیچ میں قاعدہ نہیں کرتے تھے. تو اس حدیث سے ایک اشکال پیدا ہوتا، یعنی اس میں 2 روایتیں ذکر کی گئی تھیں اس مضمون کی، یعنی عروہ بن زبیر کے جو 2 شاگرد ہیں ہشام بن عروہ اور محمد بن جعفر، ان دونوں کی روایتوں میں اس بات کی وضاحت تھی کہ وطر کی رکعتیں 5 ہیں اور درمیان میں کہیں حضور بیٹھتے نہیں تھے بلکہ آخر میں قاعدہ کر کے سلام پھیرتے تھے. اب اس روایت کا کیا معنی ہے؟ اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وطر کی جو ہے رکعتیں 5 ہیں، اور دوسری بات یہ پتہ چلتا ہے کہ وطر کی نماز میں کوئی قاعدہ نہیں ہے، صرف اخیر میں ایک قاعدہ ہے. تو اس کا جواب سنیے. جواب یہ ہے کہ یہ روایت اجماع امت کے خلاف ہے، اس لیے کہ 5 رکعت مستقل وطر پڑھنا اور 5 رکعت کے درمیان کہیں نہ بیٹھنا یہ اجماع اور متواتر روایات کے خلاف ہے. اور اس مضمون کی روایت کو نقل کرنے میں ہشام بن عروہ اور محمد بن جعفر نے اجماع امت کی مخالفت کی ہے، لہذا اجماع کے مخالف ہونے کی وجہ سے ان حضرات کی روایت کو قابل استدلال نہیں مانا جا سکتا. اور اسی کے موافق ایک روایت اور ہے حضرت سلمہ سے، وہ آگے آئیں گی اور وہاں پر اس کا تفصیلی جواب پیش خدمت کیا جائے گا. دیکھیے غیرہ ان ما رواہ ہشام بن عروۃ عن ابی فی ذلک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر بخمس لا یجلس الا فی آخرہن لم نجد له معنی. اور رہی یہ بات کہ ہشام بن عروہ نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے اس سلسلے میں جو حدیث نقل کی اور وہ حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 5 رکعت کے ساتھ وطر پڑھتے تھے اور آخر میں بیٹھتے تھے، تو لم نجد له معنی، اس کا ہم کوئی معنی نہیں پاتے، یعنی اس کا کوئی مطلب نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وقد جاءت العامة عن ابیہ وعن غیرہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بخلاف ذلک، کیونکہ عام حضرات نے ان کے والد یعنی عروہ بن زبیر اور دیگر حضرات کے واسطے تھے حضرت عائشہ سے اس کے خلاف روایت کیا ہے. فما روته العامة اولا مما رواہ هو وحدہ وانفرد به، لہذا جو کچھ عام راویوں نے روایت کیا ہے وہ ہشام بن عروہ کی انفرادی روایت کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے. چلیے صاحب یہ گفتگو ہو گئی. اب اس کے بعد ہمیں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایتوں پہ نظر کرنا ہے. یعنی ابھی تک جو روایتیں یہاں ذکر کی گئیں آج کی نشست میں یہ حضرت عائشہ کی ہی روایت تھی، اور ان روایتوں کے ذریعے مقصد یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وطر کی کیفیت معلوم کی جائے. ان تمام روایتوں کو، جیسے کہ امرہ بنت عبد الرحمن کی روایت تھی، ابو موسیٰ اشعری کی روایت تھی، ان روایتوں سے یہ تو ثابت ہوا کہ وطر کی نماز 3 رکعت ہے. پھر اس کے بعد ایک روایت نیچے آئی تھی حضرت عائشہ کی جو عبداللہ بن ابی قیس کی تھی، اس میں جو ہے حضرت عائشہ کی روایت آئی کان یوتر باربع وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث. اس کے ذریعے یہ ثابت کیا گیا
کہ وطر کی جو رکعتیں وہ 3 ہی ہیں، لیکن حضرت عائشہ نے پوری نماز کو وطر سے جو تعبیر کیا ہے، یہ دراصل ان کے اپنے خاص مذہب کی بنیاد پر، کہ حضرت عائشہ ایسے وطر کو مکروہ سمجھتی تھیں کہ جن سے پہلے کچھ نوافل نہ ہوں، تو گویا حضرت عائشہ نے پوری رات کی نماز کو وطر سے تعبیر فرما دیا۔ پھر اس کے بعد ایک اعتراض پیش کیا گیا ہشام بن عروہ کی حدیث کے ذریعے، کہ جس سے 5 رکعت وطر پتہ چلتے ہیں اور بیچ میں جلسہ بھی نہیں ہے، قاعدہ بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ عام راوی جو حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں، ان راویوں نے اس چیز کو روایت نہیں کیا، لہذا محمد بن جعفر اور ہشام بن عروہ اس قول کو روایت کرنے میں منفرد ہیں، لہذا عام راویوں کی بات کو قبول کیا جائے گا اور ان دونوں حضرات کی روایتوں کو رد کر دیا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں وقد رویت عن عبد اللہ بن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ذلک آثار یعود معناها ایضا الی المعنى الذي عاد الیہ معنی حدیث عائشہ۔ تو خلاصہ کلام کیا تھا کہ حضرت عائشہ سے جتنی روایتیں نقل کی گئیں ان تمام روایتوں کا وہی مطلب ہے جو سعد بن ہشام کی روایت کا ہے، شروع میں جو روایت بیان کی گئی تھی۔ اب یہاں پر حضرت عائشہ کے علاوہ دیگر صحابہ اکرام کی کچھ مرویات یہاں ذکر کر رہے ہیں، یعنی امام طحاوی حضرت عائشہ کی پوری روایتیں ذکر کر دی۔ اب یہاں پر ابن عباس کی روایتیں پیش کی جاتی ہیں، اور ان کی روایتوں کو 6 طریقوں سے، جو یہاں جو روایتیں وہ 6 طریقوں سے ثابت ہیں، ان تمام روایتوں کو امام طحاوی یہاں سے پیش فرما رہے ہیں۔ چونکہ ابن عباس کی جو روایتیں وہ 6 طریقوں سے ثابت ہیں اور اس میں کافی تفصیلات بھی ہیں، تو حضرت عائشہ کی روایتیں یہاں آج الحمدللہ مکمل ہو گئیں۔ حضرت ابن عباس کی جو روایتیں اس کو انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں پیش کیا جائے گا۔ خیال رہے ہمارا سبق یہیں سے شروع ہوگا۔ وقد رویت عن عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی ذلک آثار یعود معناها ایضا الی المعنی الذی عاد الیہ معنی حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی اب جو ابن عباس کی روایتیں ہیں ان کا بھی وہی معنی ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات کا معنی ہے، وہی مضمون ان حدیثوں کا بھی ہے۔ باقی جو ضمنی بحث ہوگی وہ جب ہم ان حدیث کو پڑھیں گے تو اس ضمنی بحث پر بھی کلام کیا جائے گا۔ صلی اللہ علی نبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔